بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور تخلیق کائنات پارٹ 4۔ ہم پچھلی 3 ویڈیو کی گفتگو کو مختصر دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ کو برق یا روشنی یا فوٹونز میں تبدیل کر کے ایک لامحدود آسمان تشکیل دیا ہے، اور کھربوں کہکشاؤں کی روشنی سے آسمان مسلسل پھیلتا یا بڑھتا جا رہا ہے۔ آسمان میں اندھیرا ہے اور آسمان سرد ترین ہے۔ آسمان ہی خود زلزلے سے مادے کی شکلت میں بدل جاتا ہے۔ ان تمام معلومات کے لیے پارٹ 1، 2، 3 دیکھیں تاکہ تخلیق کائنات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری پچھلی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آسمان اور زمین بند تھے تو اللہ نے کیسے 2000 سال میں زمین کو کھولا یا علیحدہ کیا۔ اب ہمارا یہی ٹاپک ہے۔ اللہ نے آسمان کو ہی اپنی سوچ کے ذریعے زمین میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے 2 دن میں خلق کیا۔ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، اور اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ سورۃ حج میں فرمایا، بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 سال۔ اس لیے زمین ہمارے وقت کے مطابق 2000 سال میں تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے یا بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا یا ظاہر کیا، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا، کیا کافروں نے خیال نہ کیا کہ آسمان و زمین بند یا ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھولا یا علیحدہ کیا۔ اب کیسے زمین آسمان سے علیحدہ ہوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آسمان کے زلزلے کے متعلق بتایا تھا کہ جب ساکن سرد یا ٹھنڈے مردہ فوٹونز گرم ہونے سے دوبارہ متحرک ہو کر آسمان کی سرد جگہ پر آتے ہیں تو یہ گرم مردہ فوٹون ٹکڑوں میں یا کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ٹکڑے یا حصے آپس میں دوبارہ ملتے ہیں تو مادے پر مبنی بادل بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا، جس دن آسمان شق یا ٹکڑے ہو کر بادلوں میں بدل جائے۔ قرآن کی روح سے آسمان 7 ہے، کیونکہ آسمان روشنی سے بنا ہے، اس لیے فوٹونز کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ اس لیے ہر 7 قسم کے ساکن فوٹونز کے حصے یا ٹکڑے بھی 7 قسم کے علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ جب ان 7 قسم کے مختلف ٹکڑے یا حصے آپس میں مختلف تعداد اور مختلف ترکیب سے ملتے ہیں تو مختلف عناصر کے ایٹم وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے 7 مختلف قسم کے فوٹونز کے ٹکڑوں کو ملا کر مختلف عناصر کے 114 یا زیادہ عناصر زمین کے لیے تشکیل دیے تھے۔ اس طرح مختلف عناصروں کے بادلوں کو اللہ نے آسمان ہی سے تشکیل دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا، اور جس دن آسمان شق یا ٹکڑوں میں ہو کر بادلوں میں بدل جائے۔ زمین کی تخلیق میں ان باتوں کو ذہن نشین رکھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 2000 سال میں زمین تخلیق ہوئی تھی۔ جیسے آسمان اللہ کا امر یعنی کام ہے، ایسے زمین بھی اللہ کا امر یا کام ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ روم میں فرمایا، اس کی آیات میں سے ہے کہ اس کے امر سے آسمان اور زمین قائم ہے یا بنے ہیں۔ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ اپنے امر یا کام اپنی سوچ کو برق یا روشنی میں بدل کر کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ قمر میں فرمایا، اور ہمارا امر تو صرف سوچ کی برق ہے۔ اب آسمان سے زمین کیسے تخلیق یا علیحدہ ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ آسمان ساکن سرد یا ٹھنڈے فوٹون کا لامحدود اجتماع ہے۔ جب اللہ نے زمین تخلیق کرنے کا سوچا تو اپنی سوچ کو جتنی بڑی زمین تخلیق کرنی تھی
اتنا سرد آسمان کے ایریا میں اپنی سوچ کو برق کی صورت میں ظاہر کیا، کیونکہ اللہ اپنے کام ہمیشہ اپنی سوچ کو برق میں بدل کر کرتے ہیں۔ تب وہ مردہ سرد ساکن فوٹونز اللہ کی برق سے گرم ہو کر متحرک ہوئے اور آسمان کی اس جگہ پر آئے جہاں سردی تھی، تو وہاں یہ متحرک فوٹونز یا آسمان شک ہو کر بادلوں میں بدل گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن آسمان حرکت کرے جیسا حرکت کرے، اور جس دن آسمان شک ہو کر بادلوں میں بدل جائے۔ اب یہ فوٹون سے بنے بادل اس جگہ بنے تھے جہاں آسمان میں ہر وقت -50 ڈگری سے بھی زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس لیے یہ آسمان یا ساکن فوٹون سے بنے بادل -50 ڈگری درجہ حرارت پر ٹھوس بادلوں میں بدل گئے۔ اس طرح زمین کے بادل ٹھوس صورت اختیار کرتے ہی آسمان میں بہنا یا تیرنا شروع کر دیا تھا، اور زمین میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنانے تھے وہ سب ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی اپنی سوچ کو برق یا روشنی یا نور میں تبدیل کر کے بنایا تھا، اور اسی نور یا روشنی یا آسمان سے زمین بنی ہے، تو اس لیے اللہ نے سورۃ نور میں فرمایا کہ زمین بھی نور ہے، اللہ کا نور ہے آسمان اور زمین۔ سورۃ انبیاء میں دوسرے لفظوں سے پھیر کر بیان کیا ہے کہ کیا کافروں نے نہ دیکھا آسمان و زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، کیونکہ زمین 7 آسمان سے ہی تخلیق ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ طلاق میں دوبارہ فرمایا کہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی سے بنی مثال زمین ہے۔ عربی میں مثال کے معنی ہوتے ہیں ایک جیسی چیز، یعنی آسمان و زمین دونوں ایک جیسی چیز نور یا روشنی یا فوٹون سے بنے ہیں۔ اس طرح اللہ نے 2000 سال میں زمین کی تخلیق کو مکمل کیا اور زمین کے تمام نظام بنائے، پھر زمین کو سنوار کر اس میں تمام لوگوں کے کھانے پینے کے لیے اور روزیاں بنانے کے لیے مزید اللہ نے 2000 سال لگائے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے اوپر لنگر یعنی پہاڑ یا کشش رکھی اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی سوچ کو برق میں بدل کر آسمان بنایا، پھر اپنے سوچ کی برق کے ذریعے آسمان کو زمین میں بدل دیا۔ اب مزید کائنات جیسے ستارے اور کہکشائیں کیسے تخلیق ہوئیں، یہ ہم آپ کو 5ویں ویڈیو میں بتائیں گے۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔